السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ عرب ممالک سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اب دین اسلام کا نام لینے والے تو ہیں، لیکن دین اسلام پر قربان ہونے والے ختم ہو چکے ہیں۔ ہم لاکھ محبت کا دعویٰ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم لاکھ محبت کا دعویٰ کریں اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، لیکن دلائل کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، حالات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو سوائے منافقت کے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے حکمران بیرونی صہیونی طاقتوں کے زیر اثر ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا، اور وہ جو صہیونی طاقتیں ہیں انہوں نے پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کس طریقے سے ایک کرونا کا چکر چلایا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، اور ایک کرونا کے نام پر ہم سے ہمارے اللہ کے نبی کے احکامات اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی چھین لی، نمازیں ادا کرنا چھین لی، عبادات ذکر و اذکار جو ہم اجتماعی طور پہ کرتے تھے وہ ہم سے چھین لیے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں حج جیسی انتہائی اہم عبادت اس پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں، عمرے تک کرنے پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ خدا کے بندو، دنیا بھر کی کتابیں، دنیا بھر کا نالج، دنیا بھر کا علم ایک طرف اور ہمارے اللہ کا قرآن ایک طرف، یہ کافی ہے۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا انہوں نے دین کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ وہ لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ کفار کے دوست، کفار کے بھائی بند ہیں، اور جو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو قرآن کے حکم کی سرتابی کرتا ہے، جو قرآن کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ مسلمان کہلانے کا کس طرح حقدار ہو سکتا ہے؟ اقتدار آنی جانی چیز ہے، یہ زندگی آنی جانی چیز ہے، رہنے والی طاقت صرف خدا کی طاقت ہے، رہنے والی جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ ہی کی کتاب واحد کتاب ہے۔
جس کو اگر آپ اپنی زندگی پر نافذ کر دیں کہ تو آپ کی دنیا بدل کے رکھ دے۔ صاحب اقتدار لوگ آزمائش میں، بہت ہی زیادہ آزمائش میں ہیں کہ اقتدار ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے اگر وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تو ان سے بڑا منافق اور مشرک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عرب دنیا میں جو تھوڑا بہتا کم یا زیادہ جو قرآنی احکامات نافذ تھے اب وہ بھی ختم کر دیے گئے اور کر دیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے آج تک پوری، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ اللہ نے اپنا گھر متعارف کروایا ہے اور جب تک یہ نظام حج کا اور عمرے کا نافذ ہے، آج تک کبھی سنا ہے کہ وہاں پر خواتین کی پولیس بھی متعین کی گئی ہو؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ وہ شفا کا مالک وہ ہے، بیماری وہ بھیجنے والا ہے، شفا وہ عطا کرنے والا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اپنے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ چادر لے جائیں اور یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالیے گا، بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ ان کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا گیا، بستی والوں نے ان کو باہر نکال دیا، اور جب میرے اللہ کی شفا کا وقت آیا تو ایک لمحے میں اللہ نے ان کو شفا سے ہمکنار کر دیا۔ اس طرح کی 20 مثالیں موجود ہیں کہ شفا صرف میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت سے سرفراز فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو صحت یابی کی توفیق اور سجدہ ریزی کی توفیق اور عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہو تو جان لو کہ سورہ فیل میں جو واقعہ مذکور ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے گا۔ فرعون اور موسیٰ کے درمیان جو مکالمہ جات ہوئے اور جو نتیجہ نکلا اس کو بھی ذرا سامنے رکھیے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں، ان کا احوال بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کو ذرا مد نظر رکھیے گا۔ یاد رکھو، آپ اللہ کے عذاب کو کھلے عام دعوت دینے کے در پہ ہیں، اور بے شک اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور وہ جب اس ڈھیل دیتا ہے تو بے انتہا ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ
پکڑ دکڑ کرتا ہے تو پھر ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور کس طرح معاشرے میں برائیاں اور بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں منع کیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچو، بے حیائی کو فروغ مت دو۔ اور اللہ نے جو پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں، آپ نے پردے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ آپ نے اللہ کے گھر میں بھی غیر اللہ کی طاقتوں سے مرعوب ہو کر وہاں پر پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر اور تمہارے اقتدار پر اور تمہاری اس شان و شوکت پر۔ اللہ کے خوف سے ڈرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو۔ توبۃ نصوحہ کا دروازہ کھلا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 0303 6353 955۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔